بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو کے ساتھ آپ کا میزبان بابر جدون آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان کا یہ دوسرا عشرہ اپنے اختتام کے قریب ہے اور جاتے جاتے مجھے آپ کو یہ پیغام دیتے جا رہا ہے کہ ابھی بھی اس وقت بھی ہمارے پاس وقت موجود ہے کہ ہم ذکر و اذکار و عبادات کی کثرت کے ساتھ اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اور ناظرین کرام، اس قیمتی مہینے کی قیمتی ساعتوں میں اپنے وطن عزیز پاکستان کو کبھی مت بھولا کیجئے، اپنے وطن کے لیے ضرور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ محترم ناظرین کرام، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو جو ہے یہ ماہ رمضان سے متعلق اس وقت شخصیات و واقعات کا احاطہ کیے ہوئے سوالات جوابات پر مبنی ایک پروگرام ہے، جس میں ہم دی انٹیلیجنٹ برینز یہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنی اس نئی نسل کو اپنی اصل کی طرف لانا ہمارا مقصد اور مقصود ہے۔ تو ناظرین، اس وقت میرے ساتھ جو مہمان بیٹھے ہیں آج کے پروگرام میں وہ ہیں جناب آصف خان یوسفزئی صاحب، اور یہ ماشاءاللہ سواستو فاؤنڈیشن کے روئے رواں ہیں، اور بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے۔ آپ سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، سر کے بارے میں بات چیت بھی ہوگی اور یہ اپنے جو ہے وہ اغراض و مقاصد بھی بتائیں گے۔ بہت زبردست کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ رفاعی ادارے سے انسانیت کی خدمت کے حوالے سے۔ ٹیموں کا تعارف روزانہ کی طرح ناظرین، 4 ٹیمیں کراچی بھر سے آج بھی شامل ہیں اس پروگرام کے اندر، جو کہ مختلف مراحل سے گزر کے مقابلوں کے بعد یہاں آئی ہیں اور یہ آج اس پروگرام میں حصہ لیں گے۔ جی بیٹا، اپنا نام ذرا مائک نزدیک کر کے زور سے بتا دیجیے۔ میرا نام محمد فاروق ہے اور میرا تعلق صادق پبلک پرائمری اینڈ سیکنڈری اسکول سے۔ صادق پبلک سیکنڈری اسکول کہاں بیٹا؟ یہ لانڈی 89 لانڈی میں ہے۔ اور آپ کے پرنسپل صاحب کا کیا نام ہے؟ سر ریاض صاحب۔ سر ریاض صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست ادارہ ہے، بڑی محنت کرتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ کے اسکول کا نام؟ فضیلہ ناز۔ آپ کے اسکول کا نام؟ آئی سی اے سیکنڈری اسکول۔ زور سے بیٹا تھوڑا سا۔ آئی سی اے سیکنڈری اسکول۔ آئی سی اے سیکنڈری اسکول کہاں پر ہے یہ؟ بلدیہ ٹاؤن۔ بلدیہ ٹاؤن میں۔ آپ کے پرنسپل کا کیا نام ہے بیٹا؟ سروکار۔ سروکار، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انسان ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ محنت ہے ان کی اداروں کے حوالے سے۔ جی بیٹا۔ السلام علیکم. My name is Rida Shakil Ahmed and my father name is Shakil Ahmed. My school name is Oasis Public School. اویسس پبلک اسکول کہاں پر ہے بیٹا یہ؟ اورنگی ٹاؤن کراچی. آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر طارق مجید سلیمانی. سر طارق مجید سلیمانی بہت پیارے انسان ہیں، بہت زیادہ اپنے ادارے کے ساتھ محنت کرتے ہیں، بچوں کے لیے بڑی محنت ہے ان کی۔ جی بیٹا، آپ کے اسکول کا نام بتا دیں مجھے۔ الفاطمہ اکیڈمی فرام مومن آباد کراچی۔ الفاطمہ اکیڈمی مومن آباد سے۔ آپ کے پرنسپل کا کیا نام ہے بیٹا؟ سر فیاض جدون۔ فیاض جدون صاحب میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور بڑا اچھا اپنے ادارے میں محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ بہت زبردست بیٹا، کلیپنگ کیجیے، حوصلہ افزائی کیجیے۔ اور باقاعدہ سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے میں پہلی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابوبکر مجھے انویلپ دے دیجیے سوالات جوابات کا، اور ہم ان کی طرف جاتے ہیں۔ بیٹا مائک میں اپنا نام بتائیے، اونچی آواز کے ساتھ بتائیے۔ محمد فاروق۔ محمد فاروق۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ ابرار احمد۔ ابرار احمد۔ ریڈی ہیں آپ لوگ؟ تیاری کر کے آئیں؟ پہلا جو آپ کا راؤنڈ ہے سوالات جوابات کا، اس میں میں آپ سے 5 سوالات پوچھوں گا۔ ہر جواب کے صحیح جواب کے 10 نمبر ہیں اور غلط جواب کے آپ کو 0 مارکس ملیں گے۔ اس کے بعد 15 سیکنڈز کا ریپڈ فائر ہوگا۔ ریپڈ فائر میں آپ سے جلدی سوالات پوچھوں گا جن کا آپ نے مجھے جلدی جواب دینا ہے۔ اس میں غلط جواب اگر آپ دیں گے تو آپ کو -5 ہوں گے، اور اگر صحیح جواب ہوگا تو آپ کو ملیں گے +5۔ آپ نے غلط جواب نہیں دینا ہے، پاس کر دیجیے گا اگر جواب نہ آئے تو۔ پاس کرنے کی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے، کوئی نمبر نہیں کٹیں گے، لیکن غلط جواب دے دیں گے تو نمبر کٹ جائیں گے۔ جی بیٹا، آپ ریڈی ہیں؟ تیار ہیں؟ بالکل ایزی، ریلیکسڈ، حوصلہ کیجیے، تھوڑا سانس لیں اور مائک کو نزدیک کر کے اونچی آواز کے ساتھ جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال بیٹا آپ کی طرف میں لے کر آ رہا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی کیا خاص بات ہے؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے۔ درست جواب۔ نبی علیہ السلام اس وقت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہی آرام فرما ہے، کیونکہ روزہ مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہیں پر نبی علیہ السلام کا روزہ مبارک بھی آج تک موجود ہے، اور اپنے قریبی رفقا کے ساتھ وہاں نبی علیہ السلام آرام فرما ہے۔ بالکل جواب درست ہے۔ دوسرا سوال آپ کی طرف یہ آ رہا ہے کہ غزوہ بدر میں پہلے مقابلے میں کون کس کے مقابلے میں آیا تھا؟ جب غزوہ بدر کا معرکہ ہوا اور وہاں سے بھی کچھ لوگ آئے اور یہاں سے بھی کچھ لوگ گئے دونوں طرف سے، تو کون کس کے مقابلے میں آیا تھا؟ حضرت عبیدہ عتبہ کے مقابلے میں، حضرت حمزہ شیبہ کے مقابلے میں، اور حضرت علی ولید کے مقابلے میں۔ جواب درست ہے۔ جب غزوہ بدر کا معرکہ ہوا تو پہلے جنگوں میں یہ اصول ہوا کرتا تھا کہ پہلے سب سے بہادر جو ہوتا تھا وہ اپنی بہادری دکھانے کے لیے میدان میں اترتا تھا اور پھر للکارتا تھا کہ میرے مقابلے میں کوئی آئے۔ تو وہاں سے عتبہ، شیبہ اور ولید یہ اترے تھے مقابلے میں، اور پھر یہاں مسلمانوں کی طرف سے 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اترے، اور پھر
انہوں نے اب یہ سوالات کا سلسلہ ناظرین ابھی چلے گا، اس لیے آپ کے سامنے یہ بھی ذکر آئے گا کہ کون سے صحابہ اترے تھے اور پھر کیا معاملہ ہوا تھا. انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا. اور پھر اس میں جب وہ تینوں مقابلے کے لیے آئے تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کے آئے تھے عقبہ کے مقابلے میں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کے مقابلے میں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے مقابلے میں آئے تھے. جواب بالکل درست ہے. 2 جوابات آپ کے بالکل درست ٹھہرے. تیسرا سوال آپ سے ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونے والے بیٹے کا نام بتائیں. حضرت عبداللہ بن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عنہ. عبداللہ بن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بہن جن کی شادی، جن کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، ان کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور پھر ان سے جو ایک بیٹا ہوا تھا وہ عبداللہ بن عثمان. جواب بالکل درست ہے آپ کا. اگلا سوال، چوتھا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے بیٹا کہ 3 جوابات آپ نے بالکل درست دے دیے ہیں. چوتھا جواب آپ کی طرف ہے، سوال آپ کی طرف ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے انصار صحابہ مقابلے کے لیے اترے تو کفار نے ان سے مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ جب غزوہ بدر میں انصار صحابہ آئے تھے ولید، شیبہ اور عتبہ کے پکارنے پر، تو انصار صحابہ اترے تھے سب سے پہلے، تو وہ کیوں نہ انہوں نے مقابلہ کیا؟ وہ چاہتے تھے کہ ان سے انہی کے قوم کے افراد مقابلہ کریں. انہی کے قوم کے افراد مقابلہ کریں. ناظرین یہاں پر بھی انصار نے جو ہے نا بہترین ثبوت دیا اپنی جانثاری کا. جب وہاں سے عتبہ، شیبہ اور ولید اترے اور انہوں نے للکارا مسلمانوں کو، وہ اپنے اوپر بڑا گھمنڈ تھا انہیں بہادری پر، جب انہوں نے للکارا تو وہاں پر بھی انصار نے پہل کی اور اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم پہلے جائیں گے. اور 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے سوالات کے جوابات میں ابھی نام آئیں گے ان کے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تینوں نے، لیکن کفار نے یہ کہہ کر، کفار قریش نے انکار کر دیا کہ ہم اپنی ہی قوم کے لوگوں سے لڑنا چاہیں گے، ان سے نہ لڑنا چاہیں گے. پھر اس کے بعد دیگر صحابہ مہاجرین میں سے صحابہ کرام آگے آئے تھے، ان کے نام بھی ابھی آگے سوالات میں آپ کے سامنے آئیں گے. درست جواب ہے آپ کا بیٹا. 4 سوالات آپ کے بالکل درست ہیں. 5واں سوال آپ سے نیشنل ایشوز پر آ رہا ہے کہ پاکستان کی بری، فضائی اور نیوی فوج میں نشان حیدر حاصل کرنے والے سپاہیوں کی تعداد کتنی ہے؟ جو پاکستان کی بری فوج، اس میں نشان حیدر حاصل کرنے والے کوئی نہیں. بری فوج میں کتنے لوگوں نے نشان حیدر حاصل کیا؟ کسی نے بھی نہیں. درست سوچ کر جواب دیجئے. جواب آپس میں مشورہ کر لیجئے کہ بری فوج میں کتنے لوگوں نے نشان حیدر لیا، کیونکہ ابھی آپ پاس آپشن ہے، چانس ہے. اور فضائی میں کتنے لوگوں نے نشان حیدر لیا، اور نیوی میں کتنے لوگوں نے لیا؟ کوئی نہیں. تو جواب مجھے صحیح طرح جواب دیجئے آپ. تو یعنی بری میں بھی کسی نے نہیں لیا؟ دوبارہ سے مائک میں جواب دیجئے. پاکستان کی جو بری فوج ہے اس میں 10 فوجیوں نے نشان حیدر حاصل کیا، اور جو نیوی ہے اس میں کسی نے نہیں کیا، اور جو ایئر فورس ہے اس میں ایک. ایئر فورس میں ایک جواب، بالکل ایک جوان نے نشان حیدر حاصل کیا. بچے تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں، اس لیے میں وقت دیتا ہوں، یہ سوچ لیں، کیونکہ بڑی تیاری کر کے آتے ہیں بچے، تو اگر میں جلدی میں نکل جاؤں گا تو ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. بالکل درست ہے. بری فوج میں پاکستان آرمی نے یہاں پر جو سپہ سالار اور سپاہی جو تھے ان میں 10 ایسے جوان تھے جن کو نشان حیدر ملا. پاک فضائیہ، پاکستان ایئر فورس سے 1 جوان کو نشان حیدر ملا. پاکستان نیوی سے ابھی تک نشان حیدر کسی نے حاصل نہیں کیا. 5 کے 5 جوابات ان کے بالکل درست قرار پائیں. ان کی حوصلہ افزائی کریں، بھرپور تعلیم دیں. 15 سیکنڈز کا ریپڈ فائر ہے. مجھے ججز یس کریں گے. بیل پہ میں شروع کروں گا. بیل پہ سر 15 مطلب 15 ہو سر، 16 نہ ہو. آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ جی سر. صحابیات میں سب سے زیادہ روایت کن سے عائشہ منقول صدیقہ ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست. محمد بن قاسم فوج میں زیادہ تر کون سے سپاہی؟ شامی سپاہی. درست. غزوہ بدر میں پہلے مقابلے میں آنے والے کیا تینوں کافر قتل ہو گئے؟ جی ہاں. درست. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ 117. غلط. 170. 170 اونٹ تھے. 170 اونٹ تھے. اب یہ ججز فیصلہ کر لیں کہ ان کا جواب، انہوں نے 170 اور 170 میں کاؤنٹ کیا. یہ ججز فیصلہ کر لیں کہ یہ ثواب ان کا درست کاؤنٹ ہوگا یا مائنس کاؤنٹ ہوگا. یہاں پر تو اس لیے آپ اس کو درست جواب کنسیڈر کر رہے ہیں. درست جواب ہے. 4 جوابات ان کے بالکل درست ہیں. گھبرائیں نہیں. دیکھیں ان سے آپ لوگ تھوڑا سا سیکھ لیں. یہ گھبرا رہے ہیں، ان کو تیاری بڑی ان کی زبردست ہے، لیکن گھبرا کر انہوں نے 117 170 اس میں کنفیوز ہوئے. تو اب وہ ججز نے ان کو جو ہے وہ کیا کہ بھائی ان کے اس فمبل کو، جب اس کو آپ کہتے ہیں جی زبان کے پھسلنے کو، انہوں نے تسلیم کیا. اور 15 سیکنڈ میں آپ نے اچھا مقابلہ کیا. زبردست حوصلہ افزائی. 4 کے 4 جوابات ان کے درست قرار پائے. اور اس طرح پہلی ٹیم اپنے سوالات جوابات کے مرحلے کو مکمل کرتے ہوئے. ابوبکر پلیز دوسری ٹیم سے آپ ہمیں سوال نامہ دیجیے.
ہم ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی بیٹا اپنا نام بتا دیجئے زور سے. فضیلہ ناز. فضیلہ ناز. فضیلہ ناز. تسمیہ جاوید. تسمیہ جاوید. ICA اسکول سے آپ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. بہت کیسی تیاری کر کے ہیں آپ لوگ؟ اچھی تیاری ہے؟ ٹینشن تو نہیں ہے؟ بیٹیاں بڑی بہادر ہوتی ہیں. یہ میرا بڑا جو ہے نا پرانا ایک کال ہے, تو آپ ایزی ہیں, ریلیکسڈ ہیں, سانس لیجئے, اپنے آپ کو ریلیکسڈ کیجئے, اور جواب مائک میں نزدیک مائک کو کر کے اونچی آواز کے ساتھ دینا ہے, ٹھیک ہے, تسلی سے سوچ کے. پہلا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے بیٹا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 القابات کیا ہیں؟ طاہرہ, حمیرہ, صدیقہ, حبیبۃ الرسول اللہ صلی درست اللہ جواب. علیہ وسلم. طاہرہ, حمیرہ, صدیقہ, حبیبۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ 4 القابات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یوم وفات ابھی 17 رمضان مبارک گزرا. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ہم نے اس پورے سیشن میں ذکر کیا. ناظرین پروگرام ضرور دیکھیے گا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی وہ زوجہ جن کو آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت تھی, اور آپ علیہ السلام نے بہت زیادہ شفقت کا معاملہ رکھا, اور بڑے فضائل بیان ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. دوسرا سوال بیٹا آپ کی طرف یہ ہے کہ غزوہ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا, کل میں پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور وہ اس کو محبوب رکھتے ہیں. جواب درست ہے. جب یہ نہیں فتح ہو رہا تھا قلعہ, ایک قلعہ جب مسلمان بار بار اس پر حملہ کر رہے تھے, اور قلعہ قموس تھا وہ جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پھر حملے کے لیے بھیجا گیا, جب وہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو صحابہ رضی اللہ عنہ بڑے متفکر تھے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا, کہ اللہ کی مدد تو ہمارے ساتھ ہے, تو کہیں ہم سے کوئی چیز کوئی آگے پیچھے تو نہیں, کیونکہ وہ تو سوچا کرتے تھے کہ کہیں اگر مدد کہیں رک تو نہیں گئی, کوئی معاملہ ایسا تو نہ ہو گیا کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, تو وہ پھر اس کو سوچا کرتے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. پھر نبی علیہ السلام نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ جی کل میں پرچم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا, کہ علی رضی اللہ عنہ کا بڑا مرتبہ اللہ کے ہاں, نبی علیہ السلام کے ہاں. تو اللہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول اس کو بھی محبوب رکھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی اعلیٰ ہے. اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا اور وہ قلعہ اللہ نے اس پر فتح دی. علی رضی اللہ عنہ کا یہ اعزاز بھی اسلام میں بڑا قابل قدر ہے. چوتھا سوال آپ, تیسرا سوال ہے سر, چوتھا سوال ہے, تیسرا سوال آپ کی طرف یہ آ رہا ہے بیٹا کہ جنگ موتا کب واقع ہوئی؟ جمادی الاول 8 ہجری کو. جمادی الاول 8 ہجری کو. جواب درست. جنگ موتا ناظرین یہ وہ جنگ ہے جس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے, اور مسلمانوں نے بڑی بے دریغ اس میں یہ جنگ لڑی تھی. اس کا بھی بڑا جنگ غزوہ بدر کے بعد یہ بھی بہت بڑا ایک معرکہ تھا جو مسلمانوں نے بڑے اعلیٰ طریقے سے اس کو جو ہے وہ پھر دوبارہ اللہ نے ان کو فتح دی, اور اس میں مسلمان بڑے بے دریغ لڑے. چوتھا سوال بیٹا آپ کی طرف یہ آ رہا ہے کہ انصار کی طرف سے جو 3 صحابہ, غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے کہ جو 3 صحابہ کفار سے مقابلے کے لیے میدان میں اترے تھے, اور کفار نے انکار کر دیا تھا کہ ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے, تو پھر ان کے مقابلے کے لیے کون میدان میں آئے تھے مسلمانوں کی طرف سے؟ جب انہوں نے مقابلے سے انکار کیا اس کے بعد ان کے مقابلے کے لیے کون آئے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ پھر تینوں میدان میں آئے تھے ناظرین, کہ جب کفار نے یہ انکار کر دیا کہ جب انصار میدان میں اترے ان کے مقابلے میں تو انہوں نے انکار کیا, ان کا ہم اپنی قوم کے لوگوں سے لڑیں گے. تو پھر یہاں سے 3 مجاہد نبی علیہ السلام کی طرف سے اور اسلام کی سربلندی کے لیے یہ آگے بڑھے, جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور پھر انہوں نے ان کو وہ مزہ چکھایا کہ پھر آج تک تاریخ میں یہ واقعہ غزوہ بدر میں درج ہے, اور مسلمانوں کی شان نبی علیہ السلام نے جو اس وقت دعا مانگی تھی اپنے صحابہ کے لیے وہ قبول ہوئی, اور مسلمانوں کی آج تک جو ہے ایک دھاک کفار کے دلوں پر بیٹھی ہے. 5واں سوال بیٹا نیشنل ایشوز کا ہے, آپ کی طرف یہ آ رہا ہے کہ مینار پاکستان بننے کے کتنے عرصے بعد تعمیر کیا گیا؟ 8 سال بعد. 8 سال بعد. جواب درست. 5 جوابات آپ کے بالکل درست ٹھہرے. ریپڈ فائر کی طرف بڑھتے ہیں, ریڈی ہیں آپ؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بہنوں میں کون سا نمبر ہے؟ چوتھا نمبر. درست. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ فتح مکہ کے بعد. درست.
فتح مکہ کے موقع پر نیرون کوٹ کا موجودہ نام کیا ہے؟ حیدرآباد. حیدرآباد. 4 سوالات سوال میں کر چکا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے جواب دیا. سر 2 سیکنڈ اوپر ہوئے جی باقی بچی کا جواب صحیح ہے. جی 3 یعنی اوپر 3 اس میں جو ہے ہاں تو 2 تو سر 3 سوالات کے آپ کے کاؤنٹ ہو گئے. آپ بیچ میں ٹھہرے تھوڑا سا، وہ جو نمبر اس میں دوسرا سوال کیا، 3 جوابات آپ کے درست کاؤنٹ ہوں گے. کلاپنگ کر دیجیے. سر آخری کوشچن جواب صحیح دیا تھا بچی نے. 3 وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم اوپر ہو گیا سر 2 سیکنڈ اوپر ہوئے. جی تو 2 سیکنڈ نہیں مان سکتے نا سر، اس لیے تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ سر 15 سیکنڈ کا بڑا خیال کریں. بالکل سر یہ بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. 15 سیکنڈ 2 سیکنڈ اوپر ہوئے تو وہ جواب ہم نہیں لے سکتے. اوکے سر ٹھیک ہے. تو 3 جوابات بیٹا آپ کے درست قرار پائے. بہت اچھا آپ نے مقابلہ کیا. تھوڑا سا جو آپ بیچ میں ایک سوال میں جو رکے تو 1 آدھ سیکنڈ میں ہی ایک سوال کا فرق پڑ جاتا ہے. حالانکہ میرا سوال تقریباً مکمل تھا، لیکن آپ اس میں فمبل ہوئے کیونکہ ٹائم 2 سیکنڈ اوپر ہو گیا تھا. بہت اچھا بیٹا، بہت اچھا مقابلہ کیا آپ نے. میں ناظرین 2 ٹیمیں اپنے سوالات جوابات کے مراحل کو مکمل کر چکی. یہاں پر وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. اس کے بعد انشاءاللہ 2 مزید ٹیمیں ہیں، ان سے مقابلہ کیا جائے گا، ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا. کہیں مت جائیے گا، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین. ایک بار پھر اپنے پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. ابوبکر تیسری ٹیم جو ہے وہ ابھی سوالات جوابات کے مرحلے سے گزرے گی. 2 ٹیمیں سوالات جوابات کے مرحلے سے گزر چکی. تیسری ٹیم بیٹا مائک لے لیجئے اور اس کو ذرا قریب کر کے اونچی آواز میں اپنا نام بتا دیجئے. رضا شکیل احمد. بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے. معاویہ رمضان. سلیم معاویہ رمضان. علی معاویہ رمضان. علی معاویہ رمضان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کون سے اسکول سے ہیں؟ دیوسس پبلک. دیوسس پبلک اسکول سے ہیں. ماشاءاللہ. کیسی تیاری آپ لوگوں کی؟ جی بہت بالکل. اچھی تیاری. پہلا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے، بالکل ریلیکسڈ ایزی ہو کر جواب دینا ہے، بہت ٹینشن نہیں لینی ہے. سانس لے لیجئے، ریلیکس ہو جائیے، ٹھیک ہے. اب میں آپ سے پہلا سوال کر رہا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کس ام المومنین کی پاکیزگی کی گواہی دی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. درست جواب. قرآن خود گواہ بنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا، اور اللہ پاک نے قرآن میں سورہ نور میں جو ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی آیتیں اتاری کہ پاک مرد کے لیے پاک عورتیں. یہاں پاک مرد سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ، اور پاک عورت سے مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جس کی گواہی قرآن دے دے تو آپ خود سوچیں کہ ان کی فضیلتیں اور فضائل کتنے بلند ہوں گے. جواب بالکل درست. دوسرا سوال آپ کی طرف بیٹا یہ آ رہا ہے کہ تسبیح فاطمی کیا ہے؟ 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. درست جواب. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ تسبیح فاطمی ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کاج کرتے ہوئے بڑی تھک جایا کرتی تھی. نبی علیہ السلام کی بیٹی آپ علیہ السلام جن کے لیے یہ ساری دنیا بنائی گئی، لیکن آپ علیہ السلام کا ایک طریقہ تھا جو ایک ہمیں عمل کر کے دکھایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خود اپنے ہاتھوں سے سارا کام کیا کرتی تھی. تو جب تھک جاتی تھی تو علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اس وقت جو ابھی غزوہ ہوا ہے، جنگ ہوئی، اس میں مسلمانوں کے پاس بہت سارا جو ہے وہ مال غنیمت بھی آیا ہے، اور ساتھ میں باندیاں اور لونڈیاں بھی آئی ہیں. تو آپ نبی علیہ السلام سے یہ گزارش کر دیں کہ ایک کوئی لونڈی یا باندی آپ کو فراہم کر دی جائے تاکہ آپ اتنا جو تھک جاتی ہیں وہ نہ تھکیں، آپ کے کام کے آپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی موجود ہو. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ ذکر کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں آپ کو اس سے کوئی بہتر تحفہ دے دوں؟ حالانکہ چاہتے تو اپنی بیٹی کو دے دیتے، لیکن کیونکہ آپ علیہ السلام نے دکھانا تھا دنیا کو کہ دنیا نظام زندگی دراصل کیا ہے. تو بیٹی بھی تو بیٹی تھی نا، فاطمہ تھی نبی علیہ السلام کی بیٹی، کیا شان. تو فرمایا ضرور. تو پھر اس وقت نبی علیہ السلام نے یہ 3 اذکار 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر تسبیح فاطمی یہ نبی علیہ السلام نے عطا کی، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان کہ ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی. درست جواب بالکل ان کا، حوصلہ افزائی کر دیجیے. تیسرا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے کہ خوارج نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کا منصوبہ کہاں بنایا تھا؟ سوچ کے مشورہ کر لیجئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کا منصوبہ خوارج نے کہاں بنایا تھا؟ جنگ قزوین کے بعد تینوں جی نیروان کے جی بعد بالکل درست. جی جنگ نیروان کے بعد تینوں خارج مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے منصوبہ بنایا. درست جواب ناظرین، درست جواب.
میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو وقت دینا بڑا ضروری ہے. بہت محنت کر کے آتے ہیں تو ان کی محنت ضائع نہ ہو جائے. جنگ نیروان کے بعد 3 خارجی جو تھے انہوں نے مکہ مکرمہ میں جمع ہوا اور منصوبہ بنایا تھا. دراصل منصوبہ یہ تھا کہ اس وقت مسلمانوں میں ایک سازش جو ہے برپا کرنی تھی. مسلمانوں کے اتحاد کو خراب کرنے کے لیے یہ سازش بنائی گئی کہ یہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا جائے اور یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا جائے اور ایک فضا پیدا کر دی جائے کہ کہیں ان کے لوگوں نے آپس میں معاملات خراب کر دیے اور مسلمانوں کو سازش کا شکار بنایا جائے. لیکن کیونکہ الحمدللہ وہ لوگ اور علی جن کے بارے میں حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کبھی غلطی پر ہو نہیں سکتے, تو غلطی کا ساتھ دے نہیں سکتے, تو بہترین جو ہے وہ اس وقت آپس میں مشاورت کے ساتھ اور معاملہ فہمی کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کیا گیا تھا اور اس سازش سے مسلمانوں کو بچا کر نکال لیا گیا تھا. چوتھا سوال بیٹا آپ کی طرف یہ آ رہا ہے کہ غزوہ بدر کا جو پہلا مقابلہ تھا اس میں مسلمانوں سے کون کون شہید ہوئے تھے؟ اس میں جو غزوہ بدر میں انہوں نے للکارا اور مسلمان گئے تو پہلا جو آپ نے سامنے ٹاکرا ہوا اس میں کون کون سے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ صرف حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے, بعد ازاد شہادت کا رتبہ پا گئے. زخمی ہوئے, شہید نہیں ہوئے تھے جنگ میں دوران. بہت درست جواب بالکل. کوئی ان تینوں میں سے کوئی شہید نہیں ہوئے تھے جو عتبہ شیبہ کے مقابلے میں گئے تھے, ان میں سے کوئی بھی شہید نہیں ہوئے تھے. زخمی ہوئے تھے صرف اور صرف حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد میں پھر اسی زخم کی وجہ سے شہادت بھی ملی. لیکن اس وقت تینوں کے تینوں کو بالکل جہنم واصل کیا تھا. جواب درست, ان کی حوصلہ افزائی بھرپور انداز میں ہونی چاہیے. اور پانچواں سوال آپ کی طرف بیٹا یہ ہے کہ نیشنل ایشوز پر ہے, نیشنل ہیروز سے متعلق ہے کہ شیر بنگال کن کا لقب ہے, یہ بتا دیجیے. مولوی اے کے فضل الحق. مولوی اے کے فضل الحق, جواب درست. اور یہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرارداد پاکستان بھی پیش کی تھی, مولوی اے کے فضل الحق نے, اور بڑا کردار رہا پاکستان کی تاریخ میں, اور قرارداد پاکستان ہی بعد میں پھر پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا باعث بھی بنی. اور جواب بالکل درست ہے. بچوں کی تیاری ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت انداز میں یہ تیاری کر کے آتے ہیں. ریپڈ فائر کا مرحلہ, جی جب آپ بیل کریں گے سر میں پہلے بچوں سے پوچھ لیتا ہوں, آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ جی سر. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنت البقیع. غلط جواب. محمد بن قاسم کی فوج میں کتنے سپاہی تھے؟ 6000. درست. نشان حیدر پانے والے کون سے سپاہی ہیں جن کا تعلق گلگت سے ہے؟ حوالدار الگ جان. درست. نشان حیدر حاصل کرنے سپاہیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4. درست جواب. ان سے 4 سوالات ہوئے جن میں سے انہوں نے ایک کا جواب غلط دیا. 3 جوابات ان کے بالکل درست ٹھہرے. بیٹا آپ نے کیا کہا؟ جنت البقیع. حالانکہ ریاض الجنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. جنت کا ٹکڑا ہے یہ, اور اس وقت نبی علیہ السلام وہاں آرام فرما ہے, اور آپ علیہ السلام کے ساتھ دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اسی جنت کے ٹکڑے میں موجود ہیں, جو اس بات کی گواہی ہے کہ یہ جنت میں موجود ہیں. اور دنیا میں اللہ نے دکھا دیا کہ نبی سے وفا کا نتیجہ انہیں اللہ نے دنیا میں آخر تک دکھا دیا کہ دنیا میں ہی جنت میں انہیں بھیج دیا, کیونکہ وہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے. بہت زبردست مقابلہ, بچوں نے بہت اچھی تیاری کی ہے. اور چوتھی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. ابوبکر آپ دیجئے چوتھی ٹیم کا انویلپ. آپ اپنا نام بتا دیں بیٹا مائک میں, بالکل ایزی ہو کر ریلیکسڈ ہو کر نام بتا دیجئے. نور فاطمہ. نور فاطمہ. آپ کا نام؟ ماہنور کنول. ماہنور کنول. آپ کون سے اسکول سے ہیں؟ الفاطمہ اکیڈمی. الفاطمہ اکیڈمی سے. ریلیکسڈ ہیں, ایزی ہیں, جی. کوئی ٹینشن؟ بیٹا آپ تھوڑا سا اس سائڈ پر ہو جائیں, آپ تھوڑا ادھر ہو جائیے, آپ دونوں کلوز ہو جائیں. جی کوئی ٹینشن نہیں, ریلیکسڈ ہیں. سوالات شروع کروں؟ جی بیٹا پہلا سوال آپ کی طرف. صحابیات میں سے کس صحابیہ سے سب سے زیادہ روایات منقول ہیں اور وہ کتنی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. کتنی احادیث ہیں؟ 220 احادیث. سوچ لیجیے. 2210. 2210. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ خواتین میں, صحابیات میں سب سے زیادہ جو احادیث ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہیں, روایت ہیں, منقول ہیں. اور احادیث جو ہیں وہ تقریباً 2210 احادیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. اور یہ پیغامات نبی علیہ السلام کی زندگی سے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچے, اور یہ امت پر ان کا احسان ہے کہ وہ جو باتیں نبی علیہ السلام نے اس وقت کہیں اور عمل کر کے دکھایا, بالکل ویسے کا ویسا دین آج ہم تک پہنچا. یہ ان صحابہ اور صحابیات کا اس دین پر احسان عظیم ٹھہرا. دوسرا سوال
آپ کی طرف آ رہا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر کوئی ایک حدیث بیان کرے. بہت سارے فضائل ہیں, کوئی ایک حدیث بیان فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے, اس کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے اور اس کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے. درست جواب. اپنی بیٹی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب اسلام سے پہلے تو آپ ناظرین جانتے ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, تو میرے نبی نے آ کر بیٹیوں کی اہمیت کو اجاگر کیا. اور میرے نبی اتنی محبت فرمایا کرتے تھے اپنی بیٹی سے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے, تو آپ علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے, اپنی بیٹی کے استقبال میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور آگے بڑھ کر بوسہ دیا کرتے تھے پیشانی پر اور لا کر اپنی جگہ پر بٹھا دیا کرتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے. بیٹی کا احترام, بیٹی کا ایک مقام میرے نبی نے سکھایا, سمجھایا اور بتایا کہ کتنی مقدم ہوتی ہیں. اور پھر ایک واقعے پر پھر نبی علیہ السلام نے یہ ذکر کیا تھا کہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے, جب اسے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو مجھے پریشانی ہوتی ہے, اور اگر اسے کوئی تکلیف دے یا اسے تکلیف پہنچے تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے. اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے بہت زیادہ معتبر اور مقدم شخصیت ہیں, اور اتنی پیاری زندگی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے گزاری ہے کہ میرے آپ کے لیے, ہماری بچیوں کے لیے, ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے. ناظرین ضرور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کروائیے بچوں کو, اور اس طرز پر ان تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے, لیکن ان کی خاک پاک کو بھی پہنچ جائیں تو ہمارے لیے بڑا قیمتی مرحلہ ہو جائے گا اور ہم انعام یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے. بیٹا دونوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. تیسرا سوال میں آپ کی طرف لے کر آ رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی تھی اور کیا فرمایا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ شہید ہو جائیں گے, کیا فرمایا تھا؟ دی تھی خبر کوئی ایسی آپ علیہ السلام نے؟ جی ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے لوگوں میں سب سے شکی وہ ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنے کے پیر کاٹے, اور پچھلے لوگوں میں سب سے شکی وہ ہے جو تمہاری داڑھی کو تمہارے سر کے خون سے رنگین کرے. درست جواب ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ آپ کو شہید کیا جائے گا, اور پھر فرمایا کہ پچھلی قوموں میں, اگلی قوموں میں سب سے زیادہ شقی وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹے تھے, اور اس میں آگے والوں میں, بعد والوں میں سب سے زیادہ شقی وہ ہوگا جو آپ کی داڑھی کو آپ کے خون سے خون آلود کرے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہلے دے دی تھی, اور پھر آپ رضی اللہ عنہ بہت زبردست خلافت کا ایک مرحلہ مکمل کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے. جواب بالکل درست ہے بیٹا آپ کا, اور نبی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی جو ہے درست ثابت ایک بار پھر ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام جو فرمایا بالکل صحیح اور ثابت ہوتا رہا, اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بالکل حق اور سچ ہے. چوتھا سوال بیٹا آپ کی طرف آ رہا ہے کہ کفار کے لشکر کی طرف سے جب سب سے پہلے مقابلے میں آنے والوں کے خلاف ان کافروں کے مقابلے میں کون سے صحابہ آئے جن سے کفار نے لڑنے سے انکار کر دیا تھا؟ کفار نے جن سے لڑنے سے انکار کر دیا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب پہلے سب سے پہلے جب غزوہ بدر کا مارکہ ہوا اور انہوں نے اٹھایا, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوچ لیں, مشورہ کریں, کیونکہ میں سب کو ٹائم دیتا ہوں, آپ کو بھی ٹائم دے رہا ہوں, سوال سن لیں. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں, حالانکہ سوال کی وضاحت تو نہیں ہوتی, جواب کی وضاحت ہوتی ہے. جب غزوہ بدر میں جب کفار کی طرف سے عتبہ شیبہ لوگ اترے تھے, تو یہاں سے کون سے صحابہ, ابھی میں نے ذکر بھی کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ کون سے صحابہ سب سے پہلے ان کے مقابلے میں گئے تھے جن سے کفار نے لڑنے سے انکار کر دیا تھا؟ سوچ لیجئے, مشورہ کر لیجئے. ان کافروں کے مقابلے میں کون سے صحابہ آئے؟ پھر سوچ لیجئے, مشورہ کر لیجئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. نہیں بیٹا, میں نے ابھی یہ جواب ان کا غلط ہوگا. میں نے ابھی آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ پہلے انصار کے 3 صحابہ آئے تھے. میں ابھی باتوں میں نام لینے لگا تھا, لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ سوال آگے آئے گا, تو اس لیے میں نے نام نہیں لیا کہ 3 صحابہ. میں نے یہ ذکر بھی کیا کہ انصار نے ایک بار پھر اپنے آپ کو پہلے پیش کیا غزوہ بدر میں بھی کہ ہم پہلے جائیں گے, لیکن کفار نے لڑنے سے انکار کر دیا. جو انصار کے 3 صحابہ گئے تھے ان میں سے عوف رضی اللہ عنہ تھے, معوذ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو عتبہ شیبہ اور ولید کے مقابلے میں پہلے میدان میں اترے, لیکن انہوں نے انکار کیا کہ ہم ان سے نہیں لڑیں گے. تو پھر مہاجرین میں سے حضرت حمزہ, حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم,
یہ پھر میدان میں اترے اور ان کو جہنم واصل کیا. یہ جواب آپ کا بیٹا غلط ٹھہرے گا. حوصلہ نہیں ہارنا ہے, ابھی بڑا مقابلہ پڑا ہے. اور چوتھا سوال آپ کا یہ غلط ٹھہرے گا. پانچواں سوال آپ کی طرف بیٹا میں لے کر آ رہا ہوں, نیشنل ایشوز پر ہے. بالکل گھبرانا نہیں, ایک سوال غلط ہو جائے تو اس پہ ٹینشن نہیں لیتے, آگے بڑا مقابلہ پڑا ہے. ملٹری اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے سلیمان کی سیکٹر کے اس بند کی کیا اہمیت تھی؟ سلیمان کے سیکٹر کے ہیڈ ورک میں ایک بند پر قبضہ کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی. پھر سوچ لیں. اگر اس بند کے اوپر قبضہ نہیں کیا تو پاکستان کے 2 گاؤں اس کی ضد میں آ سکتے, تو اس کو بچانے کے لیے اس بند پر قبضہ کرنا بہت ضروری تھا. درست جواب ہے جی, بالکل درست. اگر اس بند پر حملہ نہ کرتے, قبضہ نہ کرتے, تو مسلمانوں کے 2 علاقے جو ہے وہ انڈین فورس کی زد میں آ سکتے تھے. اس لیے, اور یہ میجر شبیر شریف تھے جنہوں نے پھر اس بند پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا اور مسلمانوں کی وہاں سے حفاظت انہوں نے کی. جواب بالکل درست ہے. 5 سوالات میں سے آپ کا 1 جواب غلط ہوا, 4 جوابات بالکل درست ہیں. اب ریپڈ فائر طرف بڑھتے ہیں. آپ ریڈی ہیں؟ میں پھر جج صاحب کی طرف جاؤں. ریڈی ہیں جی سر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ غلط. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کون سی بہن کا نکاح خلیفہ دوم عمر سے ہوا؟ سیدہ ام کلثوم. درست. سندھ پر حملے کے وقت محمد بن قاسم کہاں مقیم تھے؟ 2 سوالات میرے آپ سے ہوئے, جن میں سے 1 کا جواب آپ نے صحیح دیا, 1 کا جواب آپ نے غلط دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ میں نے یہ سوال کیا, آپ نے جنازے کا جواب دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے والد نے, یعنی صدیقہ کا نکاح صدیق نے پڑھایا تھا. بیٹا یہ آپ کا جواب غلط ٹھہرا, یعنی 1 جواب آپ کا صحیح ہوا اور 1 جواب آپ کا غلط ہوا. زبردست مقابلہ ہے, بہت زیادہ محنت کرتے ہیں یہ بچے, اس میں گھبراہٹ بھی ہو جاتی ہے. اتنے بڑے پلیٹ فارم پر حوصلہ افزائی ضروری ہے. ناظرین, جہاں پر 4 ٹیموں کا جو ہے سلسلہ مکمل ہوتا ہے, میں ابو بکر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی وہ آئیں. اور ناظرین آپ کو معلوم ہے اس کے بعد ہمارا رحماء بینہم کا ایک سیگمنٹ ہے, جس میں اپ کے سامنے صحابہ و اہل بیت کی محبتوں کا ایک قصہ ذکر کیا کرتا ہوں. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. پہلے ہم بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف. جی ابو بکر. اتنی اچھی گفتگو چل رہی ہے, ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام کی طرف. اس سیگمنٹ میں آپ کے سامنے میں رحماء بینہم کا ایک قصہ روزانہ ذکر کیا کرتا ہوں, جس میں ہم صحابہ و اہل بیت کی آپس میں محبت کا ایک تذکرہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آپس میں کس طرح سے شیر و شکر تھے اور محبت کا ایک سلسلہ تھا رواں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں باہمی تعلق اور محبت کا اور ایک دوسرے کی فکر اور ایک دوسرے کے خیال کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ دوم کی حیثیت سے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے خلیفہ کی طرح, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنا مشیر خاص ہمیشہ رکھا اور ہمیشہ مشاورت علی رضی اللہ عنہ سے کیا کرتے تھے. انہیں بڑا مقدم جانا کرتے تھے خلیفہ دوم بھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے پیارے دوست کو ایک مشورے کے طور پر آپس میں بیٹھے اور یہ مشورہ دیا کہ خلیفۃ المومنین, آپ نے اپنے دونوں جو سابقہ آپ کے جو تھے رفقا, جو آپ کے دونوں سابقہ رفقا جو گزر چکے, یعنی یہاں جو تھا حوالہ نبی علیہ السلام اور پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تھا, کہ آپ نے ان دونوں رفقا کے اصولوں پر چلنا ہے اور انہی کے طرز پر آپ نے اپنی زندگی کو, اپنی خلافت کو, اپنے نظام حکومت کو لے کر چلنا ہے, کیونکہ انہوں نے جس انداز سے ترتیب بنائی تھی وہی بڑی بہترین تھی. ناظرین یہاں سے یہ دلیل یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کو بڑا بہترین قرار دیتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسی انداز میں چلنا ہے جس انداز میں ابو بکر رضی اللہ عنہ چل رہے تھے نظام خلافت کو لے کر, اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ٹوٹل بین ہی نبی علیہ السلام کا طرز جو ہے وہ طرز اختیار کیا ہوا تھا. اسی طریقے سے یہ باہمی مشورہ یہ بڑے اچھے دوست کو دیا جاتا ہے جن کا آپس میں بڑا اسٹرانگ اور بڑا مضبوط گہرا تعلق ہوتا ہے, اور مشورہ لیا بھی اس سے جاتا ہے جس سے بہت زیادہ آپ شغف رکھتے ہوں اور جس پر آپ کو بہت زیادہ بھروسہ اعتماد ہو. تو ان دونوں حضرات کا آپس میں اعتماد اور بھروسہ, بہت زیادہ قصے اور واقعات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا, اور یہ روایت منقول ہے علی رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے دیکھا اور میں نے پوچھا امیر المومنین کس طرف, کہاں روانہ ہے؟ تو بڑے جذبات میں فرمایا کہ بیت المال سے ایک اونٹ جو ہے وہ فرار ہو گیا ہے, صدقات کا ایک اونٹ فرار ہو گیا ہے, تو میں اس کی تلاش میں نکلا ہوں.
تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو بڑی مشقت میں ڈال دیا ہے کہ آپ کے بعد جو خلیفہ بنیں گے یا جو لوگ آئیں گے بڑی مشقت میں ڈال دیا کہ آپ اتنی بہترین انداز سے نظام حکومت لے کر چل رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے ابو الحسن آپ یقین کریں کہ نبی علیہ السلام کہ مجھے اس رب کی قسم ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کو نبوت اور رسالت دی، اگر دجلہ فرات کے کنارے ایک بکری بھی اگر گم ہو جائے گی تو عمر اس کا جواب دہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت منقول کی اور پھر ہم تک پہنچائی اور بتایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نظام خلافت میں کتنے زیادہ ایمانداری کے ساتھ معاملات کو لے کر چلتے تھے کہ ایک اونٹ بھی جو ہے وہ ان سے گوارا نہ تھا اور اس کے لیے خود نکل پڑے اتنے معاملات کے باوجود. پھر اسی طرح جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خود خلیفہ بنے اور پھر خلافت جیسے ہی سنبھالی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طرز خلافت تھا اس کو برقرار رکھا، اسی چیز کو فالو کرتے رہے. اور پھر ایک مرتبہ جب کوفہ چلے گئے تو کچھ لوگوں نے اپنے کچھ معاملات رکھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات میں بالکل کوئی تبدیلی نہیں کروں گا، جیسے انہوں نے معاملات کر دیے ہیں، جن جن چیزوں کی پابندی اور ترتیب انہوں نے بنا دی ہے بالکل اسی ترتیب سے نظام خلافت چلے گا. ناظرین یہ سارے واقعات یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان حضرات کے آپس میں کتنی زیادہ محبت تھی، ایک دوسرے کو کتنا زیادہ سپورٹ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے کتنا زیادہ تعلق تھا اور پھر ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کو مقدم رکھتے تھے اور فالو رکھتے تھے. یہ ہے آج ناظرین آج کا تھا چھوٹا سا رحماء بینہم کا ایک تسلسل جو آپ کے سامنے میں پیش کرتا رہا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور آج کے میرے مہمان ہیں جناب آصف خان صاحب اور یہ بہت ہی زبردست سوشل ورکر ہیں اور بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اپنے علاقے میں، اپنے گرد و نواح میں اور خصوصاً رمضان میں ان کی بڑی کوششیں اور کاوشیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ خدمات انجام دیتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ یہ خود اپنا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھیں. سواستو سے ان کا تعلق ہے اور یہ آپ کے سامنے بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ نے وقت دیا. تھوڑا سا اپنا سواستو فاؤنڈیشن کے بارے میں بھی اپنا تعارف رکھیے اور کیا آج کل کیا چل رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے. سب سے پہلے تو میں آپ کی ٹیم کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے بہترین پروگرام میں دعوت دی. سواستو سہارا فاؤنڈیشن جو کہ 8-10 سال سے کام کر رہی ہے سائٹ کے ایریا میں، اس میں ہم نے سب سے پہلے جو پریارٹی رکھی ہے وہ ہیلتھ پہ، یعنی صحت میں ہم نے وہ شوگر اور بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کا علاج، کیونکہ غریب لوگ ہیں اور اس کے ادویات جو ہے وہ لائف ٹائم استعمال کرنی پڑتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہم نے سٹارٹ لیا وہ ہیلتھ سے. ہیلتھ میں ہم نے شوگر اور بلڈ پریشر کے جتنے بھی غریب پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو ہفتہ وار ادویات دیتے اور مسلسل فری ہوتا ہے، یہ بالکل فری ہوتا ہے. زبردست ہے، کلیپنگ کریں. دیکھیں ماشاءاللہ ایسے ہیرے ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جو اتنے بہترین انداز میں اس نوجوانی میں اتنا بہترین کام کر رہے ہیں. سر یہ ہم نے سٹارٹ لیا تھا تقریباً 50 پیشنٹ سے، ابھی 600 پیشنٹ ہے ماشاءاللہ جو ہفتہ وار ادویات لے کے جاتے ہیں اور ان کا کم از کم ایک پیشنٹ کا 1000 خرچہ ہے. زبردست. اور مہینے کا 4000، یعنی 500-600 پیشنٹ کا یہ خرچہ جو ہے اس سواستو سہارا فاؤنڈیشن برداشت کر رہی ہے. اس وقت رمضان کے حوالے سے آپ جو ترتیب بنا رہے ہیں اس بھی تھوڑا سا رمضان میں ہم یہ کہ یہی پیشنٹ جو ہے جو ہمارے پاس رجسٹر فیملی ہے ان کو راشن پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو مختلف علاقوں میں ایسے سفید پوش ہے جو مانگ نہیں سکتے ان کو ہم گھر گھر تک جو ہے نا راشن پہنچاتے ہیں. اچھا آصف مجھے یہ بتائیں ماشاءاللہ آپ اتنا بہترین کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں مزید برکت دے، ترقی دے اور اللہ آپ کو اور زیادہ کامیابیاں دے. یہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ پروگرام الحمدللہ آج کا نیشنل اسلامک ہیروز پر ہم کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ بہترین تھا. میں تو ہمیشہ آپ کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں. کل کا بھی میں نے دیکھا تھا کہ جو ہمارا غریب علاقے کا اسکول تھا ایلائٹ تھا، میرے خیال میں فرسٹ پوزیشن اس نے حاصل کی تھی. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس پروگرام اور انٹیلیجنٹ برین کا جو سسٹم چل رہا ہے بچوں میں کتنا شوق ہے کہ اسلامک ہیروز کو پہچان لے، ان کو اپنا آئیڈیل بنائے. تو یہ بہترین آپ لوگوں نے جو سسٹم سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ یورپین جو سٹائل ہے اس کو اپناتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن یہ جو نیا ٹرینڈ چلا یہ بہت بہترین ہے. اس میں ہم اپنے اسلامک ہیروز کو بھی پہچان لیتے ہیں اور اسلام میں بھی تعلیم پہ بہت زیادہ توجہ دیے کہ مرد اور عورت پہ فرض ہے. تو جس طرح عام تعلیم میں اس طرح سائنسی تعلیم میں جس کا آغاز بھی اسلام سے ہوا ہے، لیکن کچھ ادوار میں ہمارے کچھ ایسے مذہبی طبقے تھے جنہوں نے اس سے اختلاف کیا، لیکن سائنس کا آغاز جو اسلام سے ہوا ہے اور اسلام میں سب سے زیادہ تعلیم پہ جو مسلم سائنٹسٹ نے بڑا کردار ادا کیا. قرآن میں جگہ جگہ یہ ارشادات ہے کہ آپ اللہ کی کریشن پہ یعنی غور کرو، مشاہدہ کرو. تو آپ اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ جب غور و فکر کرو گے، یہ سائنس کا یہی آغاز ہے کہ آپ کائنات پہ جب غور و فکر کرو گے تو سائنس میں ترقی کرو گے. لیکن آج کل جو ہم پیچھے رہ رہے ہیں وہ ہم دوسروں
دوسروں کو فالو کرنے لگے. حالانکہ آئیڈیلز ہمارے پاس ہیں, ہیروز ہمارے پاس ہیں. تو آپ لوگوں کا جو سسٹم ہے, جو ٹیم ہے, ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بہت بہترین سسٹم چلا. ناظرین بڑھتے ہیں اپنے, بہت شکریہ, بہت آپ تشریف لائیں, بہت بہت شکریہ. اپنے اگلے مہمان کی طرف میرے چھوٹے بھائی اجمل, سر اجمل ماشاءاللہ اپنا ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں اور بہت زبردست انداز میں وہاں پر خدمات بھی انجام دے رہے ہیں. بچوں کو بڑا خوبصورت, بڑے پیارے طریقے سے تیاری کرواتے ہیں, پڑھاتے ہیں. سر پیس ایسوسیشن کے آپ حصہ ہیں ماشاءاللہ, اور ضلع ویسٹ اور اورنگی ٹاؤن آپ کے اس میں آتا ہے سسٹم میں. تو بتائیں سر, پیس کے حوالے سے بچوں کے لیے آپ کیسے کام کر رہے ہیں, کس انداز میں کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے پیس پرائیویٹ آف اسکول ایسوسیشن اور دا انٹیلیجنٹ برین کے چیئرمین جناب محمد صدیقی صاحب اور سر بابر جدون, اور اورنگی ٹاؤن کے پریزیڈنٹ سر انصر محمود ہمارے استاد محترم ہیں. ان کے نہایت مشکور ہے کہ جنہوں نے ہمیں دا انٹیلیجنٹ برین کوئز کمپٹیشن ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہمارے بچوں کے لیے, اور اس سے بچوں میں ایمانی اور دینی اور اخلاقی جذبہ پیدا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ طلباء کی صلاحیت ظاہر ہوتی ہے, اور یہی بچے آگے جا کے ہمارے قوم کے رہنما بنتے ہیں. اور یہ سر انصر محمود کے لیے بڑی کلابنگ کریں ماشاءاللہ, بڑی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ان کی یہ ٹیم ہے یہ, اور یہ پیس کی جو سر انصر محمود کی ٹیم ہے بڑی فعال ہے ماشاءاللہ, زبردست. جی سر, آپ سے میری گزارش ہوگی کہ اپنا بھی مختصر سا تعارف کروائیں اپنے اسکول کا بھی, اور پیس ایسوسیشن کے حوالے سے آپ کی ماشاءاللہ آپ ذمہ دار ہیں اورنگی ٹاؤن ضلع ویسٹ کے, تو اس حوالے سے پیس کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سر پیس ایسوسیشنز اور انٹیلیجنس برین کے تمام ممبرز اور جو اداران, ان سب کا بہت بہت شکریہ کہ بچوں کو اتنا بہترین اور بڑا آپ لوگوں نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے. اور ایک کام کا سلسلہ چلا ہے سر. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جو ویسٹرن ہمارے جو ہمیں مطلب بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں, تو ایک خوشی ہوئی کہ جو ہمارے نیشنل اور قومی ہیروز اور جو اسلامی ہیروز ہیں ماشاءاللہ بچوں میں اس کی ایک آگاہی پھیلی ہے, بچوں کو اویئرنیس ملی ہے کہ ریئل ہیروز ہمارے کون سے ہیں. تو یہ چیزیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں پیس کی پوری ٹیم کو. الحمدللہ ہم ابھی اس کا حصہ ہے. اس کے علاوہ انٹیلیجنس برین جو کہ تمام ایونٹس ان کے مختلف ہوتے تھے, الحمدللہ مطلب ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے کہ بچے اس کو پھر یاد رکھتے تھے کہ سر وہ فلانے پروگرام میں پھر کب جائیں گے. تو یہ سلسلہ چلا انشاءاللہ, اور دوبارہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جہاں ہماری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. نتائج کی طرف بڑھتے ہیں. آپ پوزیشن اناؤنس کر دیجیے بیٹا, جن اسکول کا نام ہوگا وہ کائنڈلی اپنا ہینڈ ریز کر دیجیے گا تاکہ آڈینس بھی دیکھ لے اور آپ کے امی ابو کو بھی پتہ چلے, اور پھر آپ کو گفٹس دیتے ہیں انشاءاللہ. جی سر, فرسٹ پوزیشن. سارے بچے ماشاءاللہ سے بہت بہترین رہے. اس میں فرسٹ پوزیشن صدیق پبلک سیکنڈری اسکول کا ہے. صادق پبلک اسکول کہاں سے ہیں بیٹا آپ؟ کون سے گاندھی کے اسکول چھا گئے بھائی ماشاءاللہ. صادق پبلک 70 مارکس لیے, تمام کے تمام کویسچن سارے جوابات دل کے درست ہیں بالکل. جی دوسری ٹیم ہماری آئی سی اے سیکنڈری اسکول سر وقار صاحب. آئی سی اے سیکنڈری اسکول سیکنڈ پوزیشن کے ساتھ زبردست سر وقار کے بچے ہیں جی ماشاءاللہ. جبکہ تھرڈ پوزیشن جو کہ اوسس پبلک اسکول نے اوسس پبلک اسکول نے تھرڈ پوزیشن لیا. یہ بہت بہترین ادارہ سر طارق مجید جی. اور فورتھ سر میں کہوں گا کہ چھوٹی ٹیم کے لیے بھی الفاطمہ اکیڈمی, ان کے لیے بھی تعلیم ہونی چاہیے. بہت اچھا بیٹا, ہینڈ ریز کر دیجئے. بہت اچھا, آپ نے بہت اچھا مقابلہ کیا. جب میدان میں آتے ہیں تو کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے, اصل مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے حاصل کیا کیا, اس سے آپ نے لیا کیا. آپ نے اتنی اچھی محنت کی, اتنی اچھی تیاری کی, اپنے ہیروز کے بارے میں پڑھا. اب مقصد یہ تھا کہ جب آپ نے اپنے ہیروز کے بارے میں پڑھا ہے, اس کو ان ہیروز کو آپ نے فالو کرنا ہے. کامیابی وہ ہے, یہاں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کامیابی نہیں, یہ بھی ایک حصہ ہے. ویل ڈن, کیپ اٹ اپ. لیکن اصل کامیابی کب ہوگی؟ جب آپ ان ہیروز کو پڑھنے کے بعد ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. تو ناظرین, یہاں پروگرام کا وقت ختم ہونے کو, اور میں ایک مرتبہ پھر آپ سے یہاں پر اجازت لیتے ہوئے یہ ضرور عرض کروں گا کہ دی انٹیلیجنٹ برینز کا یہ جو مشن ہے, یہ جو سوچ ہے کہ ہم اپنی اس نسل کو اپنی اصل کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں, اس میں ناظرین ہمیں آپ کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ نے ان بچوں کے لیے ان پروگرامز کو دیکھنا
اور ان کو سمجھنا ضروری رکھنا ہے کہ بہت سارے شوز ٹی وی پر چل رہے ہیں لیکن اس قسم کے شوز اس وقت تھوڑے سے کم ہیں. ان کی ضرورت ہے اور دعا پھر اسی انداز میں کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے وطن کو نہ بھولیں کیونکہ یہ وطن ہے تو ہم ہیں, اس سے ہم, اس کے دم سے ہم ہیں. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.